اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن وصبر اور ان اللہ مع الصابرین، یہ ساری آیت حضرت تلاوت فرمائی ہیں اور اس کی شرح فرما رہے ہیں۔ پہلے جنگ بدر کے واقعات فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ظاہری امتحانات ہوتے ہیں اور اس کی حکمتیں، ان میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ من جملہ ان کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے تمہارے دل کی بات کا امتحان مقصود ہے۔ باطن کا بھی امتحان اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض موقعوں پہ لیتے ہیں۔ دل کی بات سے مراد ایمان ہے کہ ان واقعات میں تمہارے ایمان کی آزمائش تھی کہ دیکھیں مصیبت کے وقت بھی ہم سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں، اور اصل تو وہی ہے کہ دل جو ہے وہ ثابت قدم رہے۔ احسان کے وقت تو ہر شخص آقا سے راضی رہتا ہے، ہاں جب وہ تنخواہ بند کر دے اس وقت بھی علاقہ رہے تو کہا جائے گا کہ واقعی اس کا تعلق ہے، ورنہ عام حالت تو یہ ہے جو حق تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمائی، فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ آخر آیت ربی اہانن تک۔ آدمی کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے، یعنی اس کو ظاہری انعام و اکرام دیتا ہے، تو وہ بطور فخر کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، اور جب کو دوسری طرح آزماتا ہے، یعنی اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو شکایتاً کہتے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی۔ کہ انسان پر جب حق تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں میرے رب نے میری قدر کی، اور جب کوئی آزمائش واقعتاً ڈالا جاتا ہے اور رزق کی تنگی کر دی جاتی ہے تو یوں کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بے قدر کر دیا، اور یہ نہیں سوچتے کہ شاید میری آزمائش مطلوب ہو، نیز یہ نہیں دیکھتا کہ شاید میرے کسی عمل کی سزا دی گئی ہو، بلکہ حالت یہ ہے کہ مصیبت کے وقت لوگ یوں کہتے ہیں کہ نہ معلوم ہم کس خطا میں پکڑے گئے، گویا بالکل معصوم ہیں کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ ارے خطا تو ہم سے روزانہ ہوتی ہے، پس مصائب کو گناہوں کی سزا سمجھو یا ایمان کی آزمائش سمجھو، مگر یہ مت سمجھو کہ خدا تعالی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، کہ یہ خیال خطرناک ہے کہ اس سے تعلق ضعیف ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ تعلق زائل ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ دل میں ایک تعلق ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اعتقاد کبھی نہ کرے کہ خدا مجھ سے ناراض ہے، کیونکہ اول تو اس خیال سے دل کو قلق ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، پھر قلق حد سے بڑھ جاتا ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ جب وہ راضی نہیں ہوتے تو جانے دو، یعنی مایوسی چھا جاتی ہے، اللہ بچائے۔ اس لیے شیخ اکبر رحمہ اللہ نے، ابن عربی ان کو شیخ اکبر بھی کہتے ہیں، تصوف کے اماموں میں ہیں، لکھا ہے کہ گناہ پر ایک دفعہ خوب رود ہو کر توبہ کر لے، پھر قصداً اس کو یاد نہ کرے، کیونکہ مقصود بھی ذات خدا کی یاد ہے، نہ گناہوں کی یاد۔ مقصود بھی ذات ہے، نہ گناہوں کی یاد، مقصود بھی ذات ہے، نہ طاعت کی، نہ عبادت کو ڈھنڈورا مارتا پھرے بجاتا پھر، نہ طاعت کی کہ یہ کیے جو ہو گئے اللہ قبول کرے، اور جو نہیں ہو سکے اللہ معاف فرمائے۔
گناہوں کی یاد سے توبہ مقصود ہے، جب وہ حاصل ہے تو اب قصداً گناہ کو یاد کر کے اس کی ذات کو مقصود بذات نہ بناؤ، اس کو یہ نہ بنو کہ ہر وقت اسی کا رونا ہو، اور خود بخود بلا قصد کی یاد آ جائے تو پھر توبہ کر لو، استغفار کر لے، جیسے حدیث میں ہے کہ مصیبت خود بخود یاد آ جائے، اِنَّ لِلَّهِ پڑھ لے کہ اس وقت اِنَّ لِلَّهِ پڑھنے کا بھی وہی ثواب ہوگا جو عین مصیبت کے وقت پڑھنے کا ثواب تھا۔ اور طاعت کی یاد کرنے سے مقصود یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، تاکہ شکر سے تعلق معالی المنعم قوی ہو جائے، جو دینے والے نعمتیں دینے والے اس سے تعلق اور مضبوط ہو جائے۔ جب یہ مقصود حاصل ہو گیا تو اب قصداً طاعت کو بھی یاد نہ کرے، ورنہ عجب اور کبر پیدا ہو جائے گا۔ یہ دونوں خطرناک روحانی بیماریاں ہیں کہ اپنے اعمال کے اوپر جو ہے پھولنا اور وہ بڑائی کا اظہار کرنا، کیونکہ اس کی توفیق سے ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کچھ مضمون ذہن میں لے کے آیا، ممبر پہ بیٹھا، لیکن کچھ الفاظ نہیں بن پا رہے تھے۔ کہا دوستو آج میرے ساتھ وہ ساتھ نہیں ہو رہا، دل و دماغ اور نیچے اتر آئے۔ ایک دوسرے بزرگ کا حضرت نے فرمایا کہ تسبیح بھی ہاتھ میں لی، ذکر کرنا بھی کرنا چاہا، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ یہ ساری توفیقات ہیں، اس کو اپنی طرف نہ سمجھے کہ ہمارا کوئی کمال ہے، یہ پھر عجب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ عسر اور یسر، انبیاء علیہ السلام کا کمال یہی تھا کہ وہ اللہ کی یاد کو مقصود بھی ذات بناتے تھے، ہر وقت اس کا دھیان جمع رہے، یعنی طاعت کو مقصود بھی ذات نہ بناتے تھے۔ یہ طاعت کی چیزیں میں ہوتا ہے کہ دعوت ارشاد ہے یا ذکر تسبیح پڑھنا، لیکن دل میں یاد تھی اور رو پڑے کہ کس وجہ سے ہماری یہ توفیق سلب ہو گئی، تو طاعت کو مقصود بھی ذات بنایا جائے، اور انبیاء یہی بناتے تھے۔ اور یہ حکمت ہے آپ کے سہو کی کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا تھا، سجدہ سہو جو ہے وہ ادا کیا۔ کار پاک را کیس از خود مگیر، گرچہ ماند در نوشتن شعر و شیر۔ پاک لوگوں کے کام کو اپنے پر قیاس نہ کر، لکھنے میں تو شعر جو جانور ہے، جنگلی جانور، اور شیر جو دودھ ہوتے، چاہے کسی چیز کا دودھ، اس کو شیر کہتے ہیں، ایک جیسے ہیں، مگر معنوں میں بڑا فرق ہے۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سہو کو اپنے سہو پر قیاس نہ کرو۔ نماز میں ان کو وہ سہو ہو گیا تھا تو حضرت نے سجدہ سہو ادا کیا تھا، بڑا فرق ہے۔ تو حق تعالیٰ کی طرف توجہ کامل کرنے سے ہوا کہ اس وقت آپ کی توجہ نماز کی طرف نہ تھی، بلکہ نماز سے اعلیٰ کی طرف تھی۔ اس کی شرح میں حضرت نے وارد علیہ شیخ سید خلیل قدس روح بأن کمال توجہ الی اللہ تعالی یستلزم توجہ الی احکام، یہ حضرت نے اس کی شرح میں خلیل احمد سہارنپوری کی شرح لکھی ہے، اس کی عربی عبارت لکھ دی، قلت هذا الذي ذکر انما هو حکمته لسہو وکلام فی الا السہو، واما حدیث استلزم المذکور وهو مقام وما ذکرته حال انبیاء علیہ السلام غالب احوال۔ یہ حضرت کا ساتھ جو اس بیان کے اوپر ان کو کچھ انہوں نے فرمایا تو اس کی شرح فرما دی۔
توجہ کامل سے ہوا ہے کہ اس وقت آپ کی توجہ نماز کی طرف نہ تھی بلکہ نماز کی اعلیٰ کی طرف تھی۔ اللہ ہمیں بھی وہ مقامات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔